دعا مانگتے وقت اگر دو نشانیاں آپ کے اندر ظاہر ہو جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دعا ہماری اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اسی وقت ہمیں اپنے اندر کچھ وہ نشانیاں دیکھنی چاہیے جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہونے دیتی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس رو دھو کے بہت زیادہ مانگ رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے وظیفے کر کر کے مانگتے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کی کچھ یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، اور وہ کرتا ہوگا جن کی کرتا ہوگا، ہماری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اکثر لوگوں کی شکایات رہتی ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے اندر جب دعا مانگ رہے ہو نا تو ان دو چیزوں کو چیک کر لیں۔ اگر یہ دو نشانیاں، یہ دو کام آپ کے اندر پائے جائیں، جو دو نشانیاں آپ کے اندر پائی جائیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ 1,00,000 وظیفے بھی پڑھ کے دعا مانگیں گے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دو گناہ کے کام کرے گا وہ کتنی بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پہلا کام، جو بندہ شرک کرتا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ دوسرا کام آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں سے لڑتا ہو یا اس کے رشتہ دار اس کی غلطیوں یا کمیوں کی وجہ سے ناراض رہتے ہو، یہ دو کام جو بندہ کرتا ہوگا وہ کتنی بھی دعائیں مانگ لے، کتنے بھی وظیفے پڑھ کے دعائیں مانگ لے، لیکن اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی ہے نا، رشتہ داروں کے ناراض رہنے اور رشتہ داروں سے ناراض رہنے والی، یہ اکثر لوگ اس گناہ کو کرتے ہیں۔ دیکھو، دینی اگر کوئی مسئلہ ہے تو ایک ناراضگی، جس نے اللہ کے خاطر دوستی کی، اللہ کے خاطر دشمنی کی، اللہ کے خاطر دیا، اللہ کے خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ لیکن دینی مسئلے کے علاوہ ذاتی طور پر اگر کوئی انسان کسی سے دشمنی رکھتا ہے، کسی سے متفق نہیں رہتا ہے، اتفاق نہیں رکھتا ہے ذاتی معاملات میں، تو اس کنڈیشن میں وہ کتنی بھی دعائیں بندہ کرے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ہاں، اگر آپ کے اندر یہ دو گناہ ہیں، ان گناہوں کو ہٹا دیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو فوراً قبول کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہو، کیونکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی مصلحت سے کچھ دیر کے بعد ہوتی ہیں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو قیامت کے دن قبول ہوگی۔ قیامت کے دن قبول کیسے ہوں گی؟ کہ دنیا میں گناہگار بندہ اگر اس کی کوئی دعا جائز تمنا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے وہ انعامات عطا فرماتا ہے کہ ہر بندہ پھر اس کو دیکھ کے یہ کہے گا کہ کاش ہماری بھی دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم فالو کریں، دین کو ہم فالو کریں، تاکہ ہماری دعاؤں میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ پھر ہم جب ان طریقوں کو، جو جینوین طریقے آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے ہیں، جب ہم ان طریقوں کو فالو کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہمیں کسی بھی دنیاوی وظیفے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ فوراً ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنے پیسے کی برکت اور طاقت دیکھیے، جو آپ تھوڑا تھوڑا تعاون ہر مہینے ان غریبوں کے نام کرتے ہیں، جن کے گھروں میں چولہے نہیں جل پاتے ہیں، جن کے بچے بھوک سے بلک بلک کے سوتے تھے، الحمدللہ جو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی ہر مہینے ان غریبوں کو راشن دینا، ان بیماروں کا علاج کرانا، یہ تمام کام جو ہماری سوسائٹی کر رہی ہے، اور آپ کی ہوئی مدد سے جو ان غریب گھروں میں کھانا بنتا ہے، تو یہ صرف اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم تمام لوگوں کے لیے خوب ساری دعائیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر مہینے ان لاچاروں، بیواؤں اور بچوں کے لیے اتنے پیسے ضرور نکالیں کہ جس سے ان کا چولہا بجھ نہ پائے اور ہمیشہ وہ لوگ کھاتے پیتے رہیں، اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ دعائیں کرتے رہیں۔ تو آپ لوگ اس سلسلے کو جاری رکھیے، آپ اپنے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے ضرور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اسکرین پر آپ کو جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔